السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے باب البوم والغربان۔ اس کی 3 قسطوں کا ترجمہ کر چکے تھے۔ میں بلا کسی تمہید کے آگے کا میں ترجمہ یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ فلما قضى البوم مقالته، جب چمگاڈر نے اپنی گفتگو پوری کر لی، ولا مغضبا، غصے کی حالت میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ فأخبر ملک البوم بما جرى وبكل ما كان من قول الغراب، اس نے چمگاڈروں کے بادشاہ کو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور جو کچھ کوے کی گفتگو تھی اس کے سلسلے میں اطلاع دی۔ ثم ان الغراب ندم على ما فرط منه، پھر کوے کو جو کچھ اس کی جانب سے زیادتی ہوئی تھی اس پر ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور کہنے لگا واللہ لقد خرقت في قول الذي جلبت به العداوة والبغضاء على نفسي وقومي، میں نے اپنی اس بات میں بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے جس کے ذریعے سے میں نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے دشمنی اور بغض و کینہ کو لے کر آیا ہوں۔ ولیتنی لن اخبر الکراکیہ بهذه الحال، کاش کہ میں نے آبی پرندوں کو اس حالت کی خبر نہ دی ہوتی۔ ولا علمتها بهذا الامر، اور نہ میں نے ان کو اس معاملے میں کچھ بتلایا ہوا ہوتا۔ ولعل اکثر الطیر قد رأى اکثر مما رأیت، شاید کہ بہت سارے پرندوں نے اس سے زیادہ دیکھا ہوگا جو میں نے دیکھا ہے۔ وعلم اضعاف ما علمت، اور اس سے زیادہ ان کو علم ہوگا جس کا مجھے علم ہے۔ فمنعها من الكلام بمثل ما تکلمت، وہ گفتگو کرنے سے رک گئے ہیں جس قسم کی گفتگو میں نے کی ہے۔ اتقاء ما لم اتقی، جس چیز سے میں بچا ہوں، جس چیز سے میں بچ نہیں پایا ہوں اس سے بچنے کے لیے جس قسم کی میں نے گفتگو کی ہے اس قسم کی کلام سے گفتگو سے وہ رک گئے ہیں۔ والنظر فيما لم انظر فيه، اور انہوں نے وہ دیکھا ہوگا جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ والنظر، اور غور و فکر کیا ہے جس کے سلسلے میں میں نے غور و فکر نہیں کیا، انجام کے ڈر سے۔ لا سیما اذا كان الكلام افظع کلام، خصوصاً جب کہ بات نہایت ہی زیادہ بری ہو۔ یلقی منہ سامعہ وقائلہ المکروہ، جس کی وجہ سے اس کے سننے والے اور اس کے کہنے والے کو برائی پہنچتی ہے۔ مما یورث الحقد والضغینہ، جس کی وجہ سے کینہ، حسد اور کینہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فلا ينبغی لاشباہ هذا الکلام، اس جیسی گفتگو کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان یسمى کلاما، کہ اس کو گفتگو ہی کہا جائے۔ ولکن سہاما، بلکہ یہ تو تیر ہیں۔ والعاقل وان كان واثقا بقوته وفضله، عقل مند اگرچہ کہ اس کو اپنی قوت اور اپنی فضیلت و برتری پر بھروسہ ہوتا ہے، لا ينبغي ان يحمله ذلك، لیکن اس کی قوت و طاقت، اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی قوت و طاقت اس کو اس چیز پر آمادہ کرے کہ وہ الا ان یجلب العداوۃ علی نفسہ، کہ وہ اپنے آپ پر دشمنی کو لے آئے۔ اتکالا علی ما عنده من الرأی والقوہ، جو کچھ اس کے پاس رائے ہے اور قوت ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ کما انہ وان کان عنده التریاق لا ينبغی لہ، جس طریقے سے گرچہ کہ اس کے پاس زہر کا تریاق ہوتا ہے کسی شخص کے پاس، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے کہ ان یشرب السم اتکالا علی ما عنده، جو کچھ اس کے پاس زہر کا تریاق ہے، دوا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ زہر کو پی لے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ وصاحب حسن العمل، بہترین
عمل کا حامل شخص وَإِن قَصَّرَ بِهِ الْقَوْلُ فِي مستقبل الامر، گرچہ کہ مستقبل کے امور کے سلسلے میں اس سے بات چیت میں کوتاہی ہو جائے، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے، کان فضلہ بینا واضحا فی العاقبۃ والاختبار، لیکن اس کی فضیلت اور برتری انجام کار کے اعتبار سے اور آزمائش کے اعتبار سے واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ وصاحب حسن القول، اچھی گفتگو کا حامل شخص، وَإِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ مِنْهُ حسن صفته للامور، بہترین گفتگو کا حامل شخص گرچہ کہ اس سے زیادہ بہتر وہ ہوتا ہے جو امور میں بہترین ہو۔ حسن صفته للامور، معاملات میں اس کی بہتری ہوتی ہو، لم تحمد عاقبۃ امرہ، اس کے انجام کار کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ وانا صاحب القول الذی، میں اس بات کا کہنے والا ہوں، لا عاقبۃ لہ محمودہ، جس کا انجام کار درست نہیں ہے۔ الیس من صفحی، کیا یہ میری بیوقوفی نہیں ہے، اجترائی علی التکلم فی الامر الجسیم، کہ میں نے بڑے معاملے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی جرات کی ہے۔ دیکھیں دوستو آگے کے صفحے کو، اجترائی علی الامر الجسیم، کہ میں نے بڑے معاملے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے سلسلے میں نے ہمت کی ہے، لا استشیر فیہ احدا، جس کے سلسلے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے، ولم اعمل فیہ رأیا، جس میں نے رائے پر بھی عمل نہیں کیا، ومن لم یستشر النصحاء الاولیاء، جو ناصح نصیحت کرنے والوں اور دوستوں سے مشورہ نہیں کرتا ہے، وعمل برأیہ، اور اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، من غیر تقریر النظر والرویت، بغیر کسی اعادہ نظر کے، بغیر کسی نظر ثانی کے، بغیر کسی غور و فکر کے، لم یغتبط بمواقع رأیہ، تو اس کے رائے کے جو جگہیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتی ہیں۔ فما کان اغنانی عما کسبت یومی ھذا، مجھے بے نیاز نہیں کیا ہے جو میں نے آج کے دن جس کام کو انجام دیا ہے، وما وقعت فیہ من الہم، جس غم اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، وعاتب الغراب نفسہ بہذا الکلام، اس طریقے سے کوے نے اپنے آپ کو ملامت کی اس طریقے سے، اس گفتگو سے اور اس جیسی گفتگو سے، وذهب، اور چلا گیا۔ فهذا ما سألتنی عنہ من ابتداء العداوة بیننا وبین البوم، یہ وہ ہے جس کے سلسلے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہمارے اور چمگاڈروں کے درمیان میں دشمنی کی شروعات کیسے ہوئی ہے۔ وَأَمَّا الْقِتَالِ، رہا لڑنا جنگ کرنا، فقد علمت رأیی فیہ، تو اس سلسلے میں میری رائے تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے اور میری ناپسندیدگی بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ ولیکن عندی من الرأی والحیلہ، لیکن میری ایک رائے ہے اور ایک تدبیر ہے، غیر القتال، ولیکن عندی من الرأی والحیلۃ غیر القتال، لڑنے کے علاوہ، جنگ کے علاوہ میرے پاس ایک رائے ہے اور ایک تدبیر ہے، ما یکون بہ الفرج انشاءاللہ تعالی، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ کشادگی حاصل ہو سکتی ہے، اس مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ فإنہ رب قوم قد احتالوا بآرائہم حتی ظفروا بما ارادوا، اس لیے کہ بہت ساری قومیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے آراء کو استعمال کر کے تدبیر کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ ومن ذلك حدیث الجماعت الذین، اسی سلسلے کی وہ اس جماعت کی گفتگو ہے جنہوں نے ایک زاہد شخص پر کامیابی حاصل کر لی تھی اور ان کے مینڈے کو لے لیا تھا۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وکیف کان ذلک، یہ کیسے ہوا تھا؟ قال الغراب، کوے نے کہا، زعموا، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان ناسکا اشترى عریضا ضخما، کہ ایک زاہد عابد شخص نے ایک نہایت ہی موٹے مینڈے کو خریدا، لیا جعلہ قربانا، تاکہ اس کے قربانی دے،
فانطلق به يقوده، وہ اس کو لے کر چلے، فبصر به قوم من المکرہ، دھوکے بازوں کی ایک جماعت نے ان کو دیکھ لیا، فاعتمروا بینہم، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان یاخذوه، کہ اس جانور کو، اس مینڈے کو ان سے لے لیں، اس بزرگ شخص سے لے لیں۔ تو دیکھیے یہ بزرگ شخص ہیں، ان کے مینڈے کو لے کر یہ مکار لوگ، بدماش، دغاباز، دھوکے باز لوگ لے کر جا رہا۔ الناسک وقد خدع، دیکھیے ان بزرگ شخص کو دھوکہ دے دیا گیا، وقد خدع، ان کو دھوکہ دے دیا گیا، اور چوروں نے ان سے ان کے مینڈے کو لوٹ لیا۔ فصلبہ اللصوص عریضہ، ان کے مینڈے کو لے لیا۔ تھوڑا سا آگے دیکھیے، اس کے بعد ہم اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یأخذوہ من الناسک، کہ وہ اس مینڈے کو اس آبی زاہد شخص سے لے لیں۔ فعرض لہ احدہم، ان میں سے ایک شخص اس آبی زاہد شخص کے سامنے میں آیا، فقال لہ، ان سے کہا، ایھا الناسک، اے بزرگ شخص، ما ھذا الکلب الذی معک، یہ کیا کتا ہے جو آپ کے ساتھ میں ہے؟ ثم عرض لہ الاخر، پھر ایک دوسرا شخص آیا، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ما ھذا ناسک، کہ یہ بزرگ ہیں، لأن الناسک لا یأخذ کلبا، اس لیے کہ بزرگ کتے کو لے کر نہیں چلتے ہیں۔ فلم یزالوا مع الناسک، وہ لوگ مسلسل ان بزرگ کے ساتھ اسی طریقے سے کرتے رہے، علی ھذا ومثلہ، اسی طریقے سے کرتے رہے، حتی لم یشک ان الذی یقودہ کلب، یہاں تک کہ ان بزرگ کو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ جس جانور کو لے کر جا رہے ہیں وہ کتا ہے۔ وان الذی باعہ ایاہ سحر عینہ، کہ جس نے ان سے یہ بیچا ہے دراصل اس نے ان کی آنکھوں میں جادو کر دیا تھا۔ فاطلقوا من یدہ، چنانچہ انہوں نے اس مینڈے کو اپنے پاس سے چھوڑ دیا۔ فاخذہ الجماعہ المحتالون، ان دھوکے بازوں کی اس جماعت نے اس مینڈے کو لے لیا، وہ مضوا بہ، اور اس کا لے کر چلتے بنے۔ اب آگے کوا کہتا ہے، وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، میں نے آپ کے سامنے میں یہ مثال اس لیے بیان کی ہے، لِمَا أَرْجُو أَن نُصِيبَ مِنْ حَاجَتِنَا بِالرِّفْقِ وَالْحِيلَةِ، کہ ہم اپنی ضرورت کو ہم نرمی اور تدبیر کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ وَإِنِّي أُرِيدُ مِنَ الْمَلِكِ، میں بادشاہ سے چاہتا ہوں، أَن يَنْقُرَنِي عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَارِ، کہ سب کے سامنے میں مجھے چونچ ماریں، وہ ینتفا ریشی و زنبی، اور میرے پروں کو اور میری دم کو نوچ لیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ کوا ہے اور سارے یہ جو مشورہ یعنی بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے میں جو اس کے مشورہ کرنے والے کوے ہیں وہ اس کے سامنے میں کھڑے ہیں۔ ملک الغربان، کووں کا بادشاہ، یشاورو، مشورہ کر رہا ہے اپنے وزراء سے، الوزیر الذی طابت نفسہ، وہ وزیر جس نے اپنے آپ کو اپنے پروں کے نوچنے کے لیے خوشی کا اظہار کیا ہے، سو مل کر اس کے پروں کو نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ تدبیر کر کے، اب آگے دیکھیے وہ کہتا ہے، ثم یطرحنی، پھر مجھے چھوڑ دیں، پھینک دیں، فی اصل ہذہ الشجرہ، اس درخت کے کنارے میں مجھے چھوڑ دیں، اس درخت کی جڑ میں مجھے چھوڑ دیں۔ ویرتحل الملک ہوا وجنودہ الی مکان کذا، اور بادشاہ اور ان کا لاؤ لشکر فلاں جگہ پر چلا جائے۔ فارجو انی اصبر، مجھے امید ہے کہ میں صبر کر لوں گا۔ واطلع علی احوالہم، اور ان کے جو بھی احوال ہوں گے میں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ وہ مواضع علی احوالہم و مواضع تحسینہم و ابوابہم، اور ان کے بچاؤ اور ان کے دروازوں سے وغیرہ اور ان کے قلعے اور اس کے دروازوں وغیرہ کی جگہوں کی میں اطلاع دے دوں گا۔ فاخادعہم، میں ان کو دھوکہ دوں گا۔ واتی الیکم، اور تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم لوگ ان پر حملہ آور ہو سکو۔ وننال منہم غرضنا، انشاءاللہ تعالی، اور ہم ان سے اپنی مطلب کو پالیں۔ تو دوستو ہم یہیں پر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس کام کو ہم مسلسل انجام دیتے رہیں۔ بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ ترجمے میں یا جو ہے عبارت خوانی میں تھوڑی سی میں اپنی طرف تھوڑی سی اغلاط ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش تو کر رہا ہوں۔ بعض احباب نے نیچے کچھ ترجمے کے سلسلے میں نشاندہی بھی کی ہے، چوتھے سبق میں، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی مفید رہے گا۔ میں اپنی طرف سے پوری تیاری کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ بہترین انداز میں اس کا ترجمہ ہو جائے اور اس پر اعراب بھی صحیح طریقے سے لگ جائے۔ پوری تیاری کے ساتھ میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔